لیکن افضل کے مطابق جو گولی آپ نے چلائی تھی، آدم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ دیکھو اس نے ایک ویڈیو اس کے سامنے چلا جس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ تارا ملک نے اشفاق کا قتل کیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ افضل ملک ہے ہی نہیں۔ تو جس وقت اشفاق کا قتل ہوا 10 بجے، میں اس وقت اپنی فرینڈ کی بیٹی کے برتھ ڈے پارٹی میں تھی۔ انہوں نے جلدی سے صفائی دی جبکہ گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ آدم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، آپ کو کیسے پتہ اشفاق احمد کا قتل کس وقت ہوا؟ بقول آپ نے قتل کیا ہی نہیں، پھر اس کی موت کا وقت آپ کو کیسے پتا؟ اور دوسری بات، آپ کو کیسے پتا یہ افضل نہیں؟ آپ تو کسی افضل کو جانتی ہی نہیں تھی، پھر اسے افضل ماننے سے انکار کیوں کیا؟ آدم نے اس کے چاروں طرف چکر لگاتے پوچھا۔ تارا ملک کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ انہیں تھوک نکلتے بولنے کی کوشش کی مگر آدم خانزادہ کی آنکھوں نے اسے چپ کروا دیا۔ جھوٹ وہ اتنی زور سے داڑا کہ تارا ملک فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ نہ تو اشفاق صاحب کے قتل کی خبر کسی اخبار میں چھپی تھی اور نہ ہی کسی سوشل میڈیا یا سائٹ پر، اس لیے جو بھی کہنا بالکل سچ کہنا، کیونکہ نہ تمہاری حقیقت سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی شکل اس وقت اتنی بھیانک ہو رہی تھی کہ دیکھنے والا بھی توبہ کرے، اتنے گناہ کر کے بھی وہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولے تھے۔ الطاف آدم کی آواز پر الطاف افضل کا ہتھ کڑیوں میں جگڑے اندر لایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر تارا ملک کو ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آ گرے ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا وہ سب اگل چکا تھا۔ تم یہاں، الفاظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھا۔ میں، افضل نے اسے دیکھا غصے کا کہا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی وہ پھنسا تھا، سر اسی اور نے مجھ سے سب کروایا، اس نے مجھ سے اشفاق احمد کا قتل کروایا، ورنہ میری کوئی پرانی یا ذاتی دشمنی نہیں تھی اشفاق احمد کے ساتھ۔ افضل نے طوطے کی طرح سب کچھ اگل دیا تھا۔ یہ جھوٹ بولے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے خود مارا کیونکہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خود کو پھنستے دیکھ کر تارا ملک نے جھوٹ بولا، سر میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میرے موبائل میں سب کچھ ریکارڈ ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ عورت ایک دن مجھے بھی ڈانس لے گی، اس لیے میں ہر ایک جرم کا ثبوت بنا کر خود کے پاس میں پوچھ رکھتا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنا موبائل الطاف سے لے کر اس میں موجود ویڈیوز آدم کو دکھانے لگا، جس میں صاف ظاہر تھا کہ اسی نے افضل کو اشفاق کو مارنے کو کہا تھا اور کیسے ہر چیز کی پلاننگ کی۔ افضل کی بات پر تارا ملک نے اسے ہونہار نظر سے گھورا تھا۔ اب بھی سچ سے بولنا ہے یا جھوٹ پر قائم رہنا؟ آدم قدم قدم چلتا تارا ملک کے پاس آ کر رکا تھا۔ تارا ملک نے اس کو ایک نظر دیکھا، اس کے پاس سارے ثبوت ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کروایا سب، آخرکار اس نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ایک رقاصہ تھی وہاں، مجھے اشفاق نے دیکھا تھا، اس کو میں پسند آ گئی، اس نے مجھے شادی کی آفر کی، جس سے میں نے قبول کر لیا کیونکہ اس کے پاس دولت بہت تھی۔ شادی کے بعد 1 سال تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، میں نے اس کے کہنے بعد سب چھوڑ دیا تھا، مگر ایک دن مجھے پتہ چلا جس دولت کو میں اس کی دولت سمجھی تھی، وہ دولت اس کے ایک چچا زاد بھائی کی امانت تھی، اور جس کمپنی کو وہ چلا رہا تھا وہ بھی اس کے ایک کزن کی تھی۔ وہ وہاں صرف ایک مینیجر تھا، اس کا کزن کسی وجہ سے ملک سے باہر تھا۔ جب وہ واپس پاکستان آیا تو اشفاق نے اس کی دولت، اس کی ہر چیز اسے واپس کر دی، تب تک شفا 1 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے جب اس بارے میں پتہ چلا تو میں اشفاق سے بہت زیادہ لڑی۔ اس کا کہنا تھا اس نے مجھ سے دولت کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ہماری کبھی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اشفاق مجھے اور شفا کو اپنے گھر لیا، جو پرانے والے گھر جتنا بڑا تو نہیں تھا مگر اچھا تھا اور ایک اچھے ایریا میں تھا، لیکن مجھے زیادہ چاہیے تھا اور وہ بار بار مجھ پر روک ٹوک کرنے لگا۔ یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ زندگی اسی طرح چلی تو میرا بھی کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں اشفاق کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے بعد میری ملاقات ایک دن افسر سے ہوئی، یہ بھی وہیں پر نوکری کرتا تھا جہاں میں ڈانس کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اشفاق سے طلاق لے لی، لیکن اس نے مجھے اس دن گالی دی تھی اور میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کا بدلہ میں نے اس کی بیٹی سے لینے کی قسم کھائی تھی۔ میں نے افضل کو شفا کو اغوا کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا، مگر اشفاق سامنے آ کر وہ میرے کام میں رکاوٹ بن رہا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اسے مارنے کا کہنا پڑا۔ تارا ملک اپنا ہر کیا گناہ قبول کر گئی۔ آدم نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا۔ شفا بھی اسی عورت سے گلا تھی، مگر اس میں اس عورت جیسی مکاری کا 1% بھی نہیں تھا۔ آدم الطاف و افضل کو وہاں سے بھیج چکا تھا اور کسی کانسٹیبل کو شائع کر کے خود بھی نکلنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے سب ہو گئے، سب میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ آدم کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اسے آدم سے الگ کر کے دور جھٹکا تھا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ آدم نے ایک گہری
سانس ہٹ کے اور گھر کے لیے نکل گیا کیونکہ صبح کے 6 بجے تھے۔ وہ پچھلے 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ تھکا ہرا جب کمرے میں داخل ہوا تو دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی خوب خواب خرگوش کے مزے لوٹی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس طرح شفا سے لپٹے دیکھ وہ شدید جلن کا شکار ہوا تھا۔ وہ اس وقت شفا سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا مگر اس کی اپنی ہی بیٹی کباب میں ہڈی کا رول ادا کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر شفا کی سائڈ آ کر لیٹ گیا مگر نیند کی آنکھوں سے کوسودی تھی۔ وہ اٹھا، منت کو شفا سے لا کر کے تھوڑا دور کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ کر شفا کو کھینچ کے باہوں میں بڑھ کر آنکھیں موند گیا۔ کسی کے کھینچنے اپنی گردن پر گرم سانسوں کی تپش سے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے پیر پابند ہاتھ پر نظر پڑی تو پلکیں بے ساختہ جھکے۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ شفا نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اسے لگ رہا تو وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ جانا آدم کی دھیمی سے سرگوشی اور گردن پر سراتے اس کے لبوں نے اس کی جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ وہ جو 2 دن سے اداس تھی آج اس کے آنے پر پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے شفا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آدم اسے سیدھا کرتا اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لفظوں کو نکل گیا۔ شفا نے سختی سے بیٹری دبوچ لی مگر آدم دو ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر سختی تھی کہ شفا کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب وہ دور نہیں ہوا تو شفا نے زور سے اس کے بال کھینچے۔ آدم دور ہو کر ہمار آلودہ نگاہ سے اسے دیکھنے لگا۔ آدم کے دور ہوتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ آدم اس کی گردن پر جھک گیا، وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی بےقراری دیکھ کر لگ رہا تھا آج بھی وہ اسے سب بلانے پر مجبور کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخی کرتا منت کے رونے پر وہ ہڑبڑا کر دور ہوا تھا۔ دونوں نے منت کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ آدم کا چہرہ دیکھ شفا کا چہرہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی جسے اس نے لب بھینچ کر روکا۔ شفا نے آگے بڑھ کر منت کو اٹھا لیا۔ آدم نے گڑ کر دونوں کو دیکھا اور کمبل منہ میں ڈال کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی اب سونے والی نہیں۔ شادی میں صرف 4 دن باقی تھے۔ ابھی تک مہمانوں کے پاس انویٹیشن بھی نہیں گیا تھا۔ سالار اور عرش صبح کے 10 بجے دونوں ہی ایک ساتھ اترے تھے نیچے۔ وہ دونوں ہی تیار تھے۔ دونوں کی بیویوں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ انہیں لگا تھا وہ دونوں ہی گھر پر نہیں مگر ان کو ایک ساتھ نیچے اترتا دیکھ وہ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ عرش اور سالار آج تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے؟ ناشتہ کر کے سب سے پہلے مہمانوں کی لسٹ بنا کر دو تاکہ شام تک ساری دعوتیں مکمل ہو جائے۔ فروا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ آج بھی اپنے کمرے سے نکل کر فریش سے باہر آئی تھی مگر اس کی آنکھوں کی اداسی سب نے نوٹ کی تھی۔ سالار تم کیٹرنگ والوں کو آرڈر دے دینا، جتنی سستی تم لوگ دکھا رہے ہو جائے گا کام۔ شام کو تم سالار جزا کو شاپنگ پر لے کر جانا۔ انہوں نے سختی سے سالار سے کہا۔ ایک وہی تھا جو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اب انتہا کی لاپرواہی دکھا رہا تھا۔ جی بڑی امی، وہ زبردستی ناشتہ اپنے منہ میں ڈالتا سنجیدگی سے بولا۔ ابھی وہ دونوں ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے کہ ملازم نے آ کر بتایا کہ آیت بی بی کے لیے سامان آیا ہے۔ شاہور سے ہی سنتے ہی آیت نے گھبرا کر سالار کو دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں سے ملازم بڑی بڑی تھالیاں اٹھائے شاہی انداز میں اندر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہانیہ اور اماں جان بھی تھی۔ سالار ناشتہ چھوڑ کر بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ جزا نے بھی اس کا انداز بمشکل ہضم کیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اماں جان سے ملے۔ جزا اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے بیچ لے آئی۔ وہ زبردستی مسکرا کر ان سے ملی۔ ملازم ساری تھالیاں رکھ کر جا چکے تھے۔ شفا اور عقیدت بھی اماں جان سے احتراماً جھک کر ملی تھی۔ یہ سب بلائے یا میں پسند سے لیا تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کچھ رسمی اسلام دعا کے بعد اماں جان نے کہا آپ کی بہو ہے، جیسا چاہیں پہنائے۔ اگر بلائے یہ سب پسند کے تو ضرور اچھا ہی ہوگا، سعادہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر اماں جان بھی مسکرا دی۔ یہ آپ کے لیے بائی نے بھیجا ہے بھابھی۔ ہانیہ نے سب سے نظر بچا کر ایک منہ بالش کے حوالے کیا۔ وہ اسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ باقی سب کا دھیان اماں جان کی طرف تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ پلیز لے لے ورنہ بھائی بہت ناراض ہوں گے مجھ سے۔ انہوں نے مسکین شکل بنا کر کہا تو آیت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ موبائل لے کر دوپٹے میں چھپا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے تھے تو جزا جوالا مکھی بنی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آدم کو سگریٹ پیتے دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پھینک چکی تھی۔ سالار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور ایک دم اس کے بالوں کو جگڑ کے اسے بیڈ پر پھینکا خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو آپ پوری دنیا آپ کی مرضی سے چلے گی، باقی سب بھیڑ بکریاں جیسے جیسے چاہیں گے آپ چلائیں گے؟ جزا غصے سے اسے دیکھتی بولی مگر سالار کچھ نہیں بولا۔ وہ تو اس کے نئے نقوش میں ایسے گم ہوا تھا اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس
उसकी नज़रें की तपश जिज़ा को अपना चेहरा खिलता हुआ महसूस हुआ। चोरी वो उससे धक्का देती उठने की कोशिश करने लगी, मगर सलार ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया था। थक चुका हूँ मैं, सुकून दे दो, ऊँचा बोला। तो उसके लफ्ज़ों में तन्हा दर्द को वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर कि मोहब्बत नहीं करते तो क्यों सुकून चाहिए मुझसे। वो बड़ा ही आवाज़ में बोली, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी, तुम मेरे लिए खास हो, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। वो गंभीर लहजे में बोलता उसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर गया। यानी बस मेरे जिस्म की तलब न जाने वो क्या सुनना चाहती थी। बीवी को शौहर के सुकून के लिए बनाया गया है। अगर मैं तुमसे कोई तलब पूरी कर भी लूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं, तुम मेरा सुकून हो। सलार की बात उसने साथी से आंखें मीच कर अपने आंसू को रोकने की कोशिश की थी। उसके आंसू को अपनी कनपटी पर गिरते महसूस करके सलार से दूर होकर बैठ गया था और उसको देखने लगा। आई एम सॉरी, उसने नदामत से कहा, मगर जिज़ा उसे कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई थी। साढ़े बलाशाह की शादी है सलार खानजादा की बहन के साथ। अरमान नियाजी के बंदे ने अकल से इत्तला दी। अरमान नियाजी ने हाथ में मौजूद गिलास उठाकर दीवार पर मारा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अरमान नियाजी की है। अरमान नियाजी की दस्तरस में आकर आज तक कोई नहीं गया। वो लड़की कैसे जा सकती है? उसे मेरे पास आना है। वल्लाह शाह ने सलार खानजादा को इतनी आसानी से माफ़ कर दी, कैसे मुमकिन है? वो गुस्से से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। अगर वो दोनों मिल गए तो मेरी सच बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उनको उनको एक नहीं होने दूंगा मैं। वो उस वक्त बहुत आगे की सोच रहा था। बीवी क्या मायके चलेगी? तुम तो अपनी अम्मा जान को ही भूल गए। बाला जब घर में दाखिल हुआ था, अम्मा जान उसे आता देखा तंज करना नहीं भूली। उनकी बात पर वो मुस्कुराते हुए अम्मा जान की गोद में सर रखता लेट गया। यार आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरी पहली मोहब्बत है। वो शरारती अंदाज में बोलता उनके गाल चूम गया। बड़ी हट पता है, बड़ी पहली मोहब्बत 3 दिन बाद शक्ल दिखा रही हो। पता भी है कि एक बूढ़ी अम्मा जान इस घर में पड़ी। अम्मा जान ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। अरे नाराज़ तो मत हो, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहा हूँ ताकि शादी के बाद लंबे हनीमून पर जा सकूँ। आखिर आपको जल्दी से तोहफा भी तो देना है। बाला संजीदगी से बोल कर बैठ गया। क्या तोहफा? अम्मा जान ने न समझे से पूछा। आपको पड़पोती दूंगा तो फिर मैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। बालाज की बेशर्मी वो उसकी पीठ पर थप्पड़ लगा कि बेशर्म अम्मा जान उसके बाबा से हो गई थी। मेरा काम किया या नहीं? हानिया को आते देखो उसने पूछा। कर दिया था आपका काम, लेकिन उसके बदले मेरा गिफ्ट का है। उसने मुस्कुरा कर पूछा। मिल जाएगा, बस एक कप अच्छे से चाय पिला दो। बालाज मुस्कुरा कर कहता। मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगा। कैसी है? उसने मैसेज किया। जो गली पर सीन तो हो गया था, मगर रिप्लाई नहीं आया। बालाज इंतज़ार करता रहा आयत के रिप्लाई का, मगर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस ना देकर उसने दोबारा मैसेज किया। ये तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पर। बालाज के मैसेज पर उसकी पलकें लर्ज़ी थी। उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ करके कब्र में रख दिया। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फरी की आवाज़ पर वो दरवाज़ा बंद करती नीचे आ गई थी। सच जाने के बाद फरी ने भी अपनी नाराज़गी थमका ली थी, मगर वो बालाज के हक़ में अब भी नहीं थी। उसका एटीट्यूड आसमान को छूने वाला था। उसके साथ कैसे गुजारा करेगी ये? फरी ने संजीदगी से कहा। उस वक्त सारी खवातीन बैठी शादी के हवाले से ही डिस्कशन कर रही थी। बेटा, औरत मर्द का मजाज बदलने का हुनर रखती है। अब आदम को ही देख लो, कितना संजीदा रहने वाला इंसान था। शाहज़ाद नाज़िर ही मुस्कुराया करता था। अब जब से शिफा उसकी ज़िंदगी में आई है, खुल के मुस्कुराने लगा है। क्या बेगम ने शिफा को देखा कहा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट बिखर गई। छोटी अम्मी, यह आदम खानज़ादा है, एक पॉजिटिव इंसान, और वो बलाशा जिसका मकसद ही खानज़ादों को नुकसान पहुंचाने, उसे कैसे आप लोग अच्छा समझ सकते हैं? क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया। उसकी जगह कोई खानज़ादा भी होता तो इतना ही नेगेटिव सोचा करता जितना वो कर है। तुम अपने जहन पर ज़्यादा जोर मत डालो। वो देखो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को मारने गया है। ऊपर रेलिंग पर खड़े होकर आदम संजीदगी से बोलते से बाहर लॉन की तरफ इशारा कर गया, जहाँ अरीब मन्नत के पीछे भाग है। तो तुम्हारी बेटी भी कम तेज़ नहीं। मेरे बेटे की हरकतों पर नज़र रखा करो बस। फरी आदम को घूर कर अपने बेटे के पीछे भागी थी, क्योंकि वो रास्ते से एक पत्थर उठा चुका था मन्नत को मारने के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उनकी नोक झोंक पर शिफा, आ मेरा सूट निकाले, मुझे ड्यूटी पे जाना है। आदम कहकर वापस अपने कमरे में गायब होगा। उसने मन्नत को मुखातब करके कहा तो वो भी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही आदम ने शिफा को घूर कर देखा। अब भी नादी कमरे में बैठी रहती बाहर। उन्हें नाराज़गी से कहा तो शिफा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। इधर आइए। आदम ने उसे बुलाया तो वो धड़कते दिल के साथ कदम बढ़ाते उस तक पहुंची। आदम ने खींच कर उसे अपनी गोद में बिठा तो वो घबरा कर उसके कंधे को थाम गई। मुझे मिस किया? आदम की बारी गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई। शिफा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। झुकी नज़रें मज़ीद झुक गई थी।
تم نے جھک کر اس کے گال پر اپنا گال رگڑا۔ آدم کی بیڑ کی چبھن سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ماما منت کی آواز پر جھٹکے سے دور ہوئے تھے دونوں، اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی غصے سے آدم کو گھوری تھی۔ تم نے اس چھوٹی پٹاخ کو گھور کر دیکھا تھا جو اس کے اسپیشل موومنٹ انجوائے کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ 4 دن کیسے گزارے گی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج عائد کی بارات اور شوقیدت کا ولیمہ تھا۔ شفا آدم کے لائے ہوئے نیوی بلو کلر کے لہنگے میں فروا بیگم کی دی ہوئی خاندانی چولی پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ منت نے بھی نیوی بلو کلر کی فراک پہن رکھی تھی جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ فروا بیگم کے ساتھ ہی جا چکی تھی۔ ان دونوں کی ہر چیز آدم نے خود پسند کی تھی۔ فنکشن کا انتظام شہر کے بہترین بینکوٹ میں کیا گیا تھا کہ عائد پارلر جا چکی تھی، جبکہ جزا اور شفا نے گھر پر تیار ہونے کو ترجیح دی تھی۔ وہ تیار کو جیسا کہ کمرے میں آئی تو وہ بھی ریڈ اور وائٹ کمبینیشن میکسی میں ہلکا سا میک اپ کے ہیل پہنی تھی۔ شفا کو آتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ آئیے بیٹے، پہلے میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر زبردستی شفا کو جیسے کہ سامنے چیئر پر بٹھا چکی تھی۔ نہیں، میں تیار ہو گئی ہوں۔ وہ دھیرے سے منمنائی، خاموش بیٹھیے، تیار کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جزا اسے چپ کروا کر اپنے ہاتھوں کی مہارت اس کے چہرے پر دکھانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے پر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نفاست سے کیے کہ میک اپ میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ فکر مت کر، آدھو بھائی کی نظریں آپ پر سے ہٹنے کا نام نہیں لیں گی۔ جزا نے شرارت سے کہا تو وہ شرما گئی۔ بابی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، سالار جلدی میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، مگر جزا ورنہ سے پھٹے ہی اس کے قدم تھم گئے تھے۔ شفا جی بھائی کہتی کمرے سے نکل گئی۔ سالار کا ٹھٹکنا جزا نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا، مگر اس پر دھیان دیے بغیر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ آج نہ جانے کیوں دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ سالار قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کر رکا۔ خوبصورت لگ رہی سالار کی گمبھیر آواز اسے اپنے بہت پاس سے سنائی دی۔ ایک پل اس کے ہاتھ تھمے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس کا دل چاہا سالار کے سینے سے لگ جائے، اور اگلے پل جیسے اس کے دل کی آواز سن چکا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سیدھا کیا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کی دھڑکنیں اس وقت ایک ساتھ دھڑک رہی تھی۔ جزا نے بھی اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ دیے۔ ایک سکون کی لہر سالار خانزادہ کے دل اور روح میں سرید کر کے جزا نے پہلی بار اپنی انا کو سر پر رکھ کر سالار کے گرد سردی سے بازو کا حصہ باندھ رکھا تھا، جیسے اسے دور ہونے کا ڈر ہو۔ سالار کے ہونٹ پر مدھم سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے جتنے سے حد بننے کی کوشش کر، مگر وہ آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تم مجھے بے ایمانی پر اکسا رہی ہو، وہ اس کے کان میں جھکا جس انداز میں بولا۔ جزا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، مگر وہ آنکھیں بند کے بس اسی کو محسوس کرتی۔ وہ بس وقت کے تھم جانے کی دعا کر رہی تھی۔ دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس کی اس قدر بےخودی دیکھ سالار خانزادہ حیران ہوا۔ جزا، یہاں دیکھو۔ سالار نے نرمی سے اسے اس سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سختی سے سالار کی شرٹ پیچھے سے تھام رکھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار اس کی اندرونی کیفیت سے انجان پریشانی سے پوچھنے کا پتہ نہیں۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے، اس کے لبوں کی حرکت اپنے سینے پر محسوس کر کے سالار خانزادہ کو اپنا روم سلگتا محسوس ہوا۔ آج بھی وہ محبت زندہ ہے جو کبھی تم میرے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر خاموش رہی، لب کچھ کہنے کی حالت میں نہ تھے۔ بولو جزا، سالار نے اس کے چہرہ اپنے سینے سے نکال کر پوچھا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ اسے اپنا آپ ان نین کٹوروں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جزا نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو سالار کی بے خود نگاہوں سے اس کی نظر ٹکرائی۔ وہ فوراً اپنا چہرہ جھکانے لگی، نظریں جھکا گئی، مگر سالار نے اس کا چہرہ تھام کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ جواب دو مجھے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایوری تھنگ از اوکے نا؟ سالار اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اسے کیا جواب دیتی کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے؟ وہ خود انجان تھی، مگر سالار کو کیا جواب دیتی؟ وہ اس سے خود کو چھڑوا کر جانے لگی۔ سالار نے کھینچ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ اس آفتاب پر اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، سانسیں ایک دم بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے لمس پر اس کے لبوں نے بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، لیکن میں تمہارے قابل کبھی نہیں رہا۔ تم نے اپنے لیے ایک غلط کا انتخاب کیا جو تمہیں سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں دے سکتا۔ بس سنجیدگی سے بولو۔ اس کے جسم کا سارا لہو نچوڑ گیا تھا۔ شفا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ شخص ایسے ہر بار اس کی ذات کو دھتکار سکتا تھا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر بہنے لگے تھے۔